السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے اس مارچ کی جو اس وقت پورے ملک کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ ہے تحریک لبیک پاکستان کا لبیک یا اقصی مارچ۔ ایک ایسا مارچ جو مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ سیکیورٹی فورسز اور عوام حکومت کے لیے ایک بڑا امتحان بن چکا ہے۔ ویسے ملک میں حساس صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق اس مارچ کا بنیادی مقصد حکومت کو قرآن سنت کے نظام کی نفاذ کی طرف متوجہ کرنا، فلسطین و عالم اسلام سے یکجہتی کا اظہار کرنا اور بعض قومی پالیسیوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کرنا ہے۔ تحریک لبیک کے رہنما کا کہنا ہے کہ یہ مارچ پرامن ہے اور ان کا مقصد ٹی ایل پی ریاستی اداروں یا عوام کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اپنے مطالبات پرامن طریقے سے پیش کرنا ہے۔ دوسری جانب حکومت اور سیکیورٹی ادارے اس مارچ کو ہائی الرٹ پر مانیٹر کر رہے ہیں کیونکہ ماضی سے کچھ لانگ مارچز کے دوران تصادم کی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اس وقت گوجرانوالہ کے قریب مختلف شاہراہوں پر یہ مارچ آگے بڑھ رہا ہے۔ قافلے میں کارکنوں کی بڑی تعداد شامل ہو رہی ہے اور جو آس پاس گاؤں دیہات اور شہر ہیں ان سے لوگ بہت زیادہ نکل رہے ہیں جو مختلف شہروں سے مارچ میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، جس سے مارچ کا حجم مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ مارچ کے راستے پر مرکزی شاہراہیں، جی ٹی روڈ اور ملحقہ ادارے سب متاثر ہو رہے ہیں۔ شہری انتظامیہ نے اس روٹ پر پولیس، رینجرز اور ٹریفک کنٹرول ٹیموں کو تعینات کیا ہوا ہے تاکہ حالات پر نظر رکھی جا سکے۔ ذرائع کے مطابق اگلا پڑاؤ گجرات، کھاریاں، دینا ان میں ہوگا۔ حکومت نے اس مارچ کے حوالے سے ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ پولیس، رینجر اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے درج ذیل اقدامات کیے ہیں۔ تمام اہم شاہراہوں پر کنٹینر اور چیک پوسٹیں لگا کر مارچ کے راستوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ڈرون اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مارچ کی نقل و حرکت پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ اینٹی رائٹ فورس اور ریسکیو ٹیمیں سٹینڈ بائی پر ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ حساس علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے تاکہ عوام اور املاک کو محفوظ رکھا جا سکے۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے اگر مارچ پرامن ہے لیکن کسی بھی موقع پر ہجوم میں اشتعال یا کسی شر پسند کے شامل ہونے سے صورتحال بدل سکتی ہے، اس لیے ادارے ہر لمحہ ہر وقت الرٹ ہیں۔ مارچ کے راستے میں آنے والے شہریوں میں عوامی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ کئی سڑکیں بند ہونے سے ٹریفک جام ہونے کی شکایت موصول ہو رہی ہے۔ مسافر پھنسے ہوئے ہیں اور شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے پڑ رہے ہیں۔ کچھ علاقوں میں کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں کیونکہ مارکیٹوں کے قریب سے مارچ گزر رہے ہیں۔ حفاظتی اقدامات کے تحت دکانیں عارضی طور پر بند کر دی جاتی ہیں۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، کسی بھی ہجوم یا تصادم والے مقامات کے قریب نہ جائیں۔ تحریک لبیک کی قیادت میں خاص طور پر علامہ سعد رضوی صاحب نے اپنے بیانات میں اہم نکات جو ہیں وہ اٹھائے۔ قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ کا مطالبہ۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست کے تمام فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ فلسطین اور اقصی کے معاملے پر عالمی برادری کو پیغام دینا، پاکستان کے عوام عالم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بعض قومی پالیسیوں اور بین الاقوامی تعلقات پر اعتراضات جن پر وہ حکومت سے وضاحت اور تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد سازی۔ علامہ سعد رضوی صاحب کے مطابق حکومت کو عوامی جذبات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ جی ناظرین، کیا حکومت اور ٹی ایل پی قیادت کے درمیان مذاکرات میں کوئی بامقصد پیش رفت ہو رہی ہے؟ کیا قرآن و سنت کے نظام کا نفاذ صرف مطالبے کی حد تک ہے یا حکومت اس پر عملی اقدام کے لیے تیار ہے؟ کیا یہ مارچ مکمل طور پر پرامن انداز میں اپنی منزل تک پہنچے گا یا راستے میں کسی تصادم کا خدشہ باقی ہے؟ حکومت کی پالیسی کیا ہوگی اگر مارچ طویل ہو گیا یا کسی مقام پر رکاوٹیں پیش آئیں؟ جی ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو نہ صرف عوامی سطح پر گردش کر رہے ہیں بلکہ ریاستی اداروں کے لیے بھی چیلنج۔ جی ناظرین، لبیک یا اقصی مارچ بظاہر ایک مذہبی مارچ ہے لیکن اس کے اثرات سیکیورٹی،
ٹریفک، عوامی نظم و ضبط اور ریاستی پالیسی تک پھیلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ملک بھر میں نگاہ حکومت اور ٹی ایل پی قیادت پر لگی ہوئی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ مارچ کس رخ اختیار کرتا ہے۔ ایک طرف عوام امن و امان کی خواہش رکھتی ہے اور دوسری طرف ریاست اپنے آئینی دائرے میں رہ کر معاملات سنبھالنا چاہتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مارچ پرامن انداز میں اپنے اختتام کو پہنچے گا یا صورتحال کس نئے موڑ کی طرف جائے گی۔ تو جی ناظرین، آپ کے خیال میں اس مارچ کے دوران عوام، حکومت اور مذہبی قیادت تینوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی کرائم سٹوریز اور سیکیورٹی اپڈیٹس بر وقت مل سکے۔ خدا حافظ۔